بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، ہو جاؤ اللہ کے لیے قائم کرنے والے، شہداء، گواہی دیتے ہوئے، بالقسط، انصاف کی۔ یعنی یہ جو اللہ نے تمہیں عہد دیا، تم سے عہد لیا، جس کا ذکر اللہ نے پچھلی آیت میں کیا کہ تم یاد کرو اپنی اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی، اور اس عہد کو کہ جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی سینوں میں ہے۔ جب یہ اللہ نے تم سے عہد لے لیا تو اب تم کو چاہیے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس عہد کا تقاضا ہے، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی تم ہر حال میں انصاف کرو گے، اور اس انصاف کے کرنے میں تم اللہ کی خاطر گواہی دو گے۔ جہاں کہیں بھی تم سے گواہی کا تقاضا کیا جائے گا، تم سچ بات کہو گے اور سچائی کے گواہ بنو گے۔ یہ بات ہم نے پچھلی سورہ، جو اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ ہے، سورہ نساء، اس کی آیت نمبر 135 میں بھی یہی بات دیکھی۔ ذرا سے الفاظ کے فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں 135 میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم انصاف پر قائم رہو، شہداء للہ، اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے۔ یہاں بھی ذرا سے الفاظ کے فرق سے وہی بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ دونوں آیات میں بالکل وہی بات کہی گئی، صرف بعد میں جو بات بیان کی گئی ہے اس میں ایک فرق کے ساتھ۔ انصاف کی گواہی دینے میں، انصاف پر قائم رہنے اور انصاف کی گواہی دینے میں انسان کے راستے میں دو رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی ذاتی انٹرسٹس، مفادات، یا اس کے والدین کے مفادات، یا اس کے رشتہ داروں، دوستوں کے مفادات، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ آپ کو انصاف سے کام لینا ہے، آپ کو انصاف کی گواہی دینی ہے، مگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اپنے ذاتی مفادات، انٹرسٹ پر، یا کسی ایسے کی انٹرسٹ پر زد پڑ رہی ہے کہ جو آپ کا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے انصاف کیا، آپ نے انصاف کی گواہی دی، تو اس سے آپ کے دشمن کو فائدہ پہنچ جائے گا، تو آپ انصاف نہیں کرتے، آپ سچی گواہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایمان والو، تمہیں اس سے مختلف ہونا ہے۔ تم کو اگر اللہ سے کیے ہوئے پورا کرنا ہے، جس پورا کرنے کے نتیجے میں اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی تم کو حاصل ہوگی، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم انصاف پر کھڑے ہو جاؤ،
اور انصاف کی گواہی دو، چاہے تمہارا اپنا تمہارے اپنوں کا اس سے نقصان ہو، چاہے تمہارے دشمنوں کا اس سے فائدہ ہو۔ میں جب بھی ان دونوں آیات کو پڑھتا ہوں اور خود اپنے آپ کو اس پر ٹٹولتا ہوں، اور ہم مسلمانوں کو کہ جو اس قرآن کے ماننے والے ہیں ان کے رویے کو دیکھتا ہوں، تو نہایت مایوسی ہوتی ہے۔ یعنی ہم اس بات کو نہ سمجھ سکے اور نہ اس کو اختیار کر سکے۔ ہمارے ہاں فرقہ واریت یہ اسی وجہ سے ہوئی کہ ہم نے انصاف کرنا چھوڑ دیا، اور فرقہ واریت کے بعد ہم نے اس کے نتیجے میں انصاف کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے اداروں میں، اور سیاست میں تو کیا ہی کہنے، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انصاف کی دھجیاں بکھیرنے میں سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ لیکن اس میں بھی وہ ادارے کہ جن کا کام ہی نہیں تھا سیاست کرنا، ان کا کردار تو اور بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں انصاف کرنے کو کہا تھا، ہم نے اس انصاف کے کرنے کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ چنانچہ اب ہماری مذہبیت ایک بے جان ایک رسوم روایات کا نام ہے۔ میں بے جان کہہ رہا ہوں، اپنی اصل حقیقت میں دین کی روشنی میں جو حقیقت ہوتی ہے، ورنہ بڑا جوش و خروش ہے، بڑے ایموشنز ہیں، ایگزیجریشن ہے، نہ جانے کیا کیا بات، اس کے اندر بھی ناانصافی ہے، دوسروں پر لان تان، دوسروں کو برا بھلا کہنا، اپنوں کی تعریف کرنا، ایگزیجریشن۔ اب ایگزیجریشن بھی آپ دیکھیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ سو اس پر تو آدمی بولتا چلا جائے، ایسی ٹریجڈی ہے یہ۔ لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ تمہیں ابھارے، شنان قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف سے منحرف ہو جاؤ۔ فرمایا اعدلو، انصاف کرو، یعنی ان چیزوں کو اگنور کرو، اوور کم کرو، فائٹ کرو اور انصاف کرو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا تقوی سے زیادہ قریب ہے؟ میں اس کے دو مطلب سمجھتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم متقی ہو، اگر تم پرہیزگار ہو، تو تم انصاف کرو گے۔ یعنی پرہیزگاری میں جو لسٹ ہے کاموں کی جو تمہیں کرنی ہے، ان میں قریب ترین سب سے اول انصاف ہے۔ انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ اپنا نام ہی انصاف کیوں نہ رکھ لیں، اگر آپ انصاف نہیں کر رہے تو سب بیکار ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ انصاف کریں گے تو آپ کو تقوی نصیب ہوگا، کیونکہ تقوی کی حقیقت تو انسان کے دل میں ہے نا۔ یعنی میں بات کرتے ہوئے، میں عمل کرتے ہوئے، میں پلاننگ کرتے ہوئے، میں فیصلہ کرتے ہوئے یہ سوچوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے، چنانچہ مجھے حدود کے اندر رہنا ہے اور مجھے اس کے لیے رسپانسبل ہونا ہے۔ بات کرتے ہوئے، سوچتے ہوئے، قدم اٹھاتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ انسان کے اندر احساس ہے، یہ انسان کے اندر ایک اس کی سرشت میں ایک
ٹرینڈ ہے، انکلینیشن ہے، یہ خود سے نہیں آ سکتا۔ آپ جتنی چاہے تقریر کر لیں، آپ جتنی چاہیں تقریریں سن لیں، یہ ایسے نہیں آ سکتا۔ یہ آئے گا انصاف کر کے۔ انصاف نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ جتنے مرضی اجتماعات اٹینڈ کر لیں، جتنی مرضی تلاوت کر لیں، جتنی مرضی جا کے عمرے کر لیں، حج کر لیں، آپ کے اندر تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے کہ تقویٰ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ دل کے اندر اس تقوی کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو، یہ اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر یہ جان لیں کہ اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ آپ انصاف کریں، چاہے آپ کو نقصان پہنچے، آپ کے عزیزوں کو پہنچے، یا کسی دشمن کو فائدہ پہنچے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آخر میں یہ تقوی پیدا کرنے کے لیے جو ایک کلید ہے وہ بتا دی، یعنی تقوی پیدا ہی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آدمی یہ جاننے سے مراد جاننا نہیں ہے، آدمی اس کو محسوس کرے کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، اور جگہ فرمایا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہی نقطۂ آغاز ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیے، لہم، کہ ان کے لیے مغفرت و اجر عظیم ہے، اور عظیم اجر ہے۔ یعنی تم اگر یہ رویہ اختیار کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، کن سے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانا اور نیک عمل کرنا اسی صورت میں ہوگا جب آپ انصاف کریں گے، ورنہ نہ ایمان ہے نہ نیک عمل ہے، جو چاہیں کر لیں۔ تو ہمارے ہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک پوزیشن لے لی، مذہبی پوزیشن لے لی، خاندانی پوزیشن لے لی، دوستوں میں پوزیشن لے لی، اداروں میں پوزیشن لے لی، اور سیاست میں پوزیشن لے لی، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی جوش، غصہ، جذبات۔ تو فرمایا کہ آپ اگر ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے آپ سے کہ وہ مغفرت کرے گا اور عظیم اجر دے گا، لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایمان سچا ایمان ہو، اور نیک عمل وہ اس ایمان کی روشنی میں کھرا، پیور نیک عمل ہو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب الجحیم، معاف کیجیے گا، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ انہی دو آیات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ہاں، کہ ہم ایمان اور نیک عمل سمجھتے ہیں ان کو کہ جو مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے نماز روزہ اختیار کر لیا، اور کفروا و کذبوا ان کو سمجھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں۔ مطلب کس قدر عجیب و غریب نان سینسیکل ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ تجربہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایک معاشرے میں انصاف ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ہاں زیادتی ہو رہی ہے، تو آپ کے مسلمان ہیں ویسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ویسے ہیں یہ لوگ جو آپ کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں کسی ویسٹرن معاشرے میں، الذین کفروا وکذبوا۔ یہ کیوں ہوا ایسے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو بھی انصاف کے ساتھ نہیں پڑھا۔ دین کے سمجھنے میں بھی تو انصاف چاہیے نا۔ اگر آپ ایک انفیئر انسان ہیں،
آپ کے ذہن میں جسٹس نہیں ہے تو آپ قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ آپ پہلے سے طے کر چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ کو چڑ ہے. تو نہ ایمان نیک اعمال آ سکتے ہیں انصاف کے بغیر، اور نہ ہی کوئی شخص کافر اور جھوٹ قرار دینے والا ہو سکتا ہے اگر وہ انصاف کرنے والا ہو. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے دینی کو نہیں مانتے. بھائی ان کو پریزنٹ تو کریں، آپ کوشش تو کریں، اپنے آپ کو ٹھیک تو کریں. آپ خود، آپ کا معاشرہ، آپ کے افراد، آپ کی خبریں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کسی شخص کے لیے کہ وہ اسلام کو سیریسلی لے. آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے کسی بادشاہ نے آپ اپنے ہی کسی جرنلسٹ کو جو دوسرے ملک میں گیا اس کو قتل کروا دیا اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے گھر کے متولی ہیں. جہاں حج ہوتا ہے، جہاں عمرہ ہوتا ہے، تو کہاں کوئی سیریسلی لے گا، کہاں انصاف ہوگا. اور جہاں ظاہر ہے کہ لوگ انصاف کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھیں گے، وہ کیسے اس پیغام کو سیریسلی لے سکتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی، جو اس نے تم پر کی. اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے، ایک گروہ نے ارادہ کیا، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ اپنے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف، یعنی نیگیٹو جذبات سے، دشمنی کے ساتھ تم پر دست درازی کرے. تو کیا ہوا؟ فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ نے ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ابھی ماضی قریب میں، بدر میں اور موقعوں پر جب دشمن نے تم پر دست درازی کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے اور تمہیں فتح دی، تمہیں قوت دی، تمہیں غلبہ دیا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر تو اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ پہ بھروسہ کرو، سچائی کے راستے کو اختیار کرو، تو اللہ کی مدد تمہارے لیے شامل حال ہوگی. ورنہ اسی طرح سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. یعنی یہ تم پہلے ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی اللہ نے اسی طرح سے بعض قوموں سے، بعض امتوں سے عہد لیا تھا. ان کی کہانی، ان کی مثال تمہارے لیے ایک سبق ہونی چاہیے. فرمایا کہ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تو ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے. نقیب یعنی نگران، مانیٹر، جیسے ہوتے تھے نا کلاس میں مانیٹر، کہ ٹیچر نے اپوائنٹ کیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اس کے بہاف پر ذرا نگرانی کرے کہ اسٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا رجحانات ہیں، اور وہ وغیرہ وغیرہ. تو چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک اپوائنٹ کیا گیا نقیب، نگران. اور وہ اپوائنٹمنٹ موسیٰ علیہ السلام نے کی، اور وہ اپوائنٹمنٹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایما پر کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے.
وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری مدد، میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا، میری ساری خدائی تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اگر سچائی کے ساتھ میرا راستہ اختیار کیا تو میں اور یہ سب کچھ جو میری ملکیت ہے، ساری کائنات تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی اور آمنتم برسلی، تم نے میرے رسولوں کو مانا، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً تمہاری لغزشیں تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں لازماً تم کو داخل کروں گا جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فمن کفر بعد ذالک، تو جس کسی نے اس کے بعد انکار کیا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، یعنی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پھر وہ راہ ہدایت کو اس نے چھوڑ دیا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کو، کہ جن کے ساتھ اللہ نے خاص اس سورہ مبارکہ میں عہد لیا ہے، ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب تم یہ جان لو کہ اگر تم نے اس معاہدے کی صحیح سائٹ پہ ہوئے، صحیح رویہ اختیار کیا، تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان سے کہا کہ اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا اور زکوٰۃ ادا کی، یہ گویا کہ پورے دین کی تعبیر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ نماز میں انسان اللہ سے جڑتا ہے، اور زکوٰۃ میں انسان انسانوں سے جڑتا ہے۔ اللہ کے حقوق کی جو جامع، کمپریہنسو اگر کوئی تعبیر، ایکسپریشن ہے، تو وہ ہے نماز، حقوق اللہ۔ اور بندوں کے حقوق کی اگر کوئی جامع تعبیر ہے تو وہ ہے زکوٰۃ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، زکوٰۃ پڑھ لی بس، باقی سب جو مرضی کرو دھاندلی، نہیں، یہ تو گویا کہ سب سے پرومیننٹ اس کے وہ ہیں ریپرزنٹیشنز۔ اس کے بعد باقی باتیں آپ سے آپ فالو کریں گی۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سارے حقوق کو ادا کرے گا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ بندوں کے ساتھ صحیح طرح سے ریلیٹ ہو گیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرے گا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِی، اگر تم نماز کا اہتمام کرو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ خاص طور پر کہا گیا ان کو، جو بنی اسرائیلی تھے، کہ ان کو ان کے ذمے یہ بات لگا دی گئی تھی کہ وہ بعد میں آنے والے رسولوں کو مانیں گے، خاص طور پر وہ رسول کہ جن کے بارے میں ان کو بار بار یہ بتایا گیا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کی طرح کے ہوں گے، اور ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا، وہ ان کے بھائیوں ہی میں سے ہوں گے، وہ اللہ کا نام لے کر اللہ کے پیغام کو پیش کریں گے اور سب کچھ بتا دیں گے جو اللہ نے ان کو وحی کی اور آگے پہنچانے کی ہدایت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے
اور ان کو ماننے کی تاکید کے ساتھ اللہ نے معاہدہ لیا بنی اسرائیل سے. فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی مدد کی، یعنی جو رسول آئیں گے تم ان کی مدد کرو گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اگر تم نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض، یعنی اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کی بہتری کے لیے اگر تم نے قرض دیا. اور قرض یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ایک اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس کو ایسے تعبیر کیا ہے، ایسے بیان کیا ہے کہ جو اللہ کو اللہ کے دین کی بہتری کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے اوپر قرض مان رہا ہے کہ وہ اس کو لوٹائے گا، اور لوٹائے گا بڑھا چڑھا کے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے. فرمایا جو ایسا کریں گے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، لغزشیں، وہ چھوٹے گناہ کہ جو تم سے سرزد ہو گئے اور تم دل میں بھی محسوس کرتے ہو کہ میری پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی، آئی کوڈ ہیو ڈن بیٹر، بعض معاملات میں مجھ سے گڑبڑ بھی ہوئی ہے، مگر وہ بڑے گناہ نہیں ہیں جن بڑے گناہوں کے کرنے پر آدمی کو توبہ کرنی لازم ہے. فرمایا تو میں دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، لغزشیں. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. فمن کفر بعد ذالک، پھر جس کسی نے انکار کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کیا اس نے کفر کیا. یعنی کفر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی خاص مذہبی گروہ کو بلانگ کریں. کفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اللہ کا پیغام ملا ہے آپ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، آپ اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، آپ کی طبیعت پر پورا نہیں اترتا، آپ کہتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں. تو یہاں باقاعدہ ایک پورا عہد ہے جو اللہ نے بیان کیا، جو بنی اسرائیلیوں کے ساتھ لیا، وہ ایک پورا پیکج تھا. تو لیکن اگر کوئی اس پر پورا نہیں اترتا، جانتا ہے اس کو مگر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس نے اس کا انکار کر دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، چنانچہ اپنے عہد کو توڑ دینے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان کے اوپر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا میں انسان ایسا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے کلیئر احکام کو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ شروع میں تو اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے انانیت کی وجہ سے، سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے وہ ناانصافی کرتا ہے، صحیح رویہ اختیار نہیں کرتا. پھر اس کے نتیجے میں جب بندہ غلط کام کرتا ہے اور معافی نہیں مانگتا، میں یہ ہمیشہ اس بات کو کلیریفائی کرتا ہوں کہ غلط کام ہو جاتے ہیں مگر پھر انسان اگر اپنے صحیح روپ میں ہے، اپنی پیور نیچر میں ہے، تو وہ معافی مانگے گا، وہ توبہ کرے گا، وہ استغفار کرے گا. لیکن اگر کچھ لوگ غلط جسٹیفیکیشن کر کے
اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پرائے کسی جھگڑے میں اپنے آپ کو ذلیل رسوا کرتے ہیں۔ بھائی آپ نے انصاف کرنا ہے، وائی ڈو یو ہیو ٹو گیو جسٹیفیکیشن فار somebody ایلس؟ یعنی یار آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے، اور آپ کچھ ایسے لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جو ظلم کر رہے ہیں، جو زیادتیاں کر رہے ہیں، جو ناانصافیاں کر رہے ہیں، اور آپ محض شیئر پروپیگنڈے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس میں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو غلط بات کو کرنے کے بعد ایک شرمندگی ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے اور دل سخت ہو جاتے ہیں، دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ ہم نے سخت کر دیے یعنی اللہ کا قانون ہے۔ جب اللہ کے قانون کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا قانون لاگو ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ کلام کو اس کے موقع سے ہٹا دیتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی جسارت ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے اٹھا دیں، یعنی یا تو غائب کر دیں الفاظ کو، یا اس کا وہ ترجمہ کریں، تشریح کریں کہ جو بنتی نہیں ہے، محض اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ دل سخت ہو گئے۔ ورنہ آدمی کے دل اگر نرم ہو جیسا کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے تو آدمی ڈرے کہ نہیں یار یہ میں نہیں کر سکتا، کسی کی دشمنی کی وجہ سے بھی یہ کام میں نہیں کر سکتا، اپنے ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے بھی یہ کام نہیں مجھ سے ہوتا۔ لیکن یہ تو انسان اس وقت ایسا کرے گا جب اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا۔ لیکن غلط کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بعض وہ موقع آتے ہیں کہ ہم ان کے دل سخت کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر پھر بات کو سمجھنے اور غلط کام کے کرنے، جرائم کے کرنے کے باوجود احساس مر جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کے بہت ہی پرومیننٹ مضامین، تھیمز میں سے ایک ہے۔ دل کا سخت ہونا، دل کا کالا ہو جانا، دل کا ٹیڑھا ہو جانا، دل پر مہر لگ جانا، یہ سب تعبیرات ہیں جو اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فرمایا فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے جس کی کہ ان کو یاد دہانی کی گئی تھی۔ یعنی جب ان کے دل سخت ہو گئے تو انہوں نے، سخت کیوں ہو گئے؟ اللہ کے عہد کو توڑ دیا، تو اللہ کے قانون کے مطابق ان کے دل سخت ہو گئے۔ پھر انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا، جہاں چاہاں وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ سناتا ہوا دیکھا انہوں نے، اور بہت سا حصہ جو اللہ نے ان کو بتایا تھا بھول گئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ مذہب کی دنیا میں بھی بعض چیزوں پر بہت زور دیتے ہیں اور بعض چیزیں بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ میں پھر گزارش کروں گا، یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے مثال کے طور پر، اس میں لوگ انصاف چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کو انہوں نے کرٹیسائز کرنا ہے، رگڑنا ہے، پھر کوئی انصاف کچھ نہیں، زبان چلتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے پرخچے اڑا دینے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے ان کو یاد دہانی کی اس کا ایک حصہ بھلا دیے گئے، بھول گئے، معاف کیجیے گا، بھول گئے۔
ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، چنانچہ اب تم ان کی خیانت کی باتیں سنتے رہو گے، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا وقتاً فوقتاً کہ تم ان کی وہ خبریں پاتے رہو گے جس میں تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نہ کوئی خیانت کر رہے ہیں۔ الا قلیلا منہم، ان میں سے تھوڑے ہیں کہ جو اس سے مختلف ہیں، اس سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر سورہ آل عمران میں 3 مقامات پر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سارے ہی برے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی بھی ایسا ہے کہ ود ان کرسچینٹی، آئی ایم شیور جوڈائزم، لوگ ہیں کہ جو حق پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو اللہ کا پیغام مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کو کہ دور کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم ہی کو کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی بتایا کہ ان میں بعض لوگ اچھے ہیں، ان میں بعض لوگ اچھے ہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کو برا نہیں کہہ رہا۔ ہم نے تو سبھی کو برا کر دیا اور کافر قرار دے دیا اور جہنمی قرار دے دیا۔ فرمایا فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر کریں، انہیں معاف کریں اور ان سے درگزر کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کا امکان تو بہت تھوڑا ہے کہ آپ ان کو کچھ سمجھا سکتے ہیں۔ جسی آپ کو ایفرٹ کرنی ہے لوگوں کو سمجھانے کی ایز بیسٹ ایز یو کین، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی وہ نہیں بھی مانتے تو سارا وقت ان کے پیچھے پڑے رہیں اور اپنا وقت ضائع کریں۔ جب بات معلوم ہو گئی کہ دوسری پارٹی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان کو معاف کریں، درگزر کریں۔ یعنی معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک تو دل سے معاف کرنا، وہ تو ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، آپ اگنور کریں، یعنی جھگڑا نہ کریں، خواہ مخواہ اپنے آپ کو ان سے مت الجھائیں، یعنی آپ اپنا کام کریں، اس پر فوکس کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو محسن ہیں، احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ایکسلنس کی تلاش میں ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ فرمایا کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم تو نصرانی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نصرانی یا پھر عیسائی یا کرسچنز، یہ اللہ یا مسیحی، یہ اللہ کے دیے ہوئے نام نہیں ہیں۔ اللہ کا دیا تو ایک ہی نام ہے، اسلام، مگر وہ لگتا ہے کہ عام طور پر مذہبی لوگوں کو پسند نہیں آتا، تو وہ اپنے آپ کو کوئی یہودی کہتا ہے، کوئی نصرانی کہتا ہے، کوئی حنفی کہتا ہے، کوئی شافعی کہتا ہے، کوئی دیوبندی کہتا ہے، کوئی مالکی کہتا ہے۔ تو اللہ نے تو ایک ہی نام دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کہا جی ہم نصارہ ہیں۔ اخذنا میثاقہم، تو ہم نے ان سے بھی میثاق لیا، عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ اس میں سے کہ جس کی ان کو یاد دہانی کی گئی تھی۔ اللہ نے تو پورا پیغام ان کو دیا تھا، تورات پوری کی پوری ان کے لیے تھی۔ مسیح علیہ السلام نے اس تورات میں جو یہودیوں نے گڑبڑ کر دی تھی اس کو دوبارہ اس کے پرسٹائن فارم میں ان کے سامنے پیش کیا اور ان سے عہد لیا کہ تم اس کو اختیار کرو گے، مگر انہوں نے بھی ایک حصہ اس کا بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، تو ہم نے ان کے درمیان العداوۃ والبغضاء، بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے،
یعنی وہ قیامت تک اسی میں جلتے رہیں گے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ ان قریب انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. یعنی ان کے بھی اس رویے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا، انہوں نے اس عہد کو ٹھکرا دیا، جس کے نتیجے میں اب ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی ہے. کیا دشمنی ہے؟ اگر آپ مثال کے طور پر چیک کریں، اب تو خیر ہر انفارمیشن آپ کو گوگل سرچ میں مل جاتی ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ یہ جو ریلیجس ڈینومینیشنز ہیں چرچ کی، یعنی وہ الگ سے انڈیپینڈنٹ یونٹس جو آپ کہیے فرقے ہیں، وہ مثلاً امریکہ میں کرسچینٹی کے 200 ہیں، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 45,000 ہیں. یعنی ایک ہی بظاہر مذہب کو ماننے والے 45,000 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ ان کی اپنی سٹیٹسٹکس ہے جو ہمارے پاس ہے. اگر وہ سب ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہوں تو پھر ایسا کیسے ہو؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ ایک تو پاور ہوتی ہے. ہر چرچ، ہر مسجد، ہر فرقہ، ہر مدرسہ، اس میں ایک پاور ہے، ایک سٹرکچر ہے، جس میں کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو رکھتے ہیں، اتھارٹی رکھتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس میں چنانچہ شامل نہیں ہو سکتے. سو وہ پھر ایک خاص طرح کا ماحول بن جاتا ہے، نظریات بن جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ یہ اصل میں انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کا ایک حصہ بھلا دیا، اور وہ تھا انصاف کرنا، ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا، متحد ہو کر رہنا، فرقے واریت میں نہ بٹنا، وغیرہ وغیرہ. یہ بات مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے اس موقع پر جب کہ اللہ نے ان پر اپنا دین مکمل کر دیا اور ان سے عہد لیا کہ اب وہ اس پر قائم رہیں گے. تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، پچھلے لوگوں کے تجربات سے سیکھو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا پیغام دیا اور انہوں نے اس پیغام کو نظر انداز کیا، ایک حصے کو وہ بھول گئے، تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں. یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے دل سخت نہیں ہوئے، وہ تو بات ہو چکی پہلے. وہ تو یہودیوں کے بارے میں بتا دیا، تو ظاہر ہے یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب آپ اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو دل سخت ہو جائیں گے. مگر ان کی خاص ایک نمایاں چیز یہ بھی بیان کی کہ یہ ٹکڑوں میں پڑ گئے، دشمنی ان کے اندر پیدا ہو گئی. میں ایک مرتبہ پھر ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے آج آیت نمبر 8 سے اپنے سبق کا آغاز کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین للہ، تم کھڑے ہو جاؤ انصاف کرتے ہوئے، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنان قوم، اور دیکھو نہ ابھارے تم کو کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلو، اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلو، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب ترین ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا،
رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو تم پر ہوئی۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ انہوں نے بڑھائے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اس نے روک دیے ان کے ہاتھ تم سے، یعنی تمہیں نقصان پہنچانے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، تو چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيل، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا، یعنی اس سے پہلے اسی طرح جیسے تم سے لیا ان سے بھی لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے، ہم نے ان میں 12 نگران مانیٹرز مقرر کیے۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز کا اہتمام کیا، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، وآمنتم برسلی، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور تم نے ان کی مدد کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور میں لازماً داخل کروں گا تم کو، جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحت الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذالک، تو جس کسی نے اس کے بعد کفر کیا، انکار کیا، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضہم میثاقہم، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب یہ ہے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ اس میں سے کہ جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اب تمہیں مستقل اطلاعات ملتی رہیں گی ان کی طرف سے خیانت کی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے، فاعف عنہم واصفح، تو ان کو چنانچہ تم معاف کرو، یعنی کوئی ان سے توقع نہیں اچھائی کی، اور درگزر کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو بہترین رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور اسی طرح سے ہم نے ان سے بھی عہد لیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے ان کا عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بھی، تو انہوں نے بھلا دیا اس میں سے ایک حصہ کہ جس کی ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تو ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت کی آگ بھڑکا دی، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، فسوف ینبئہم اللہ، تو ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا، بما کانوا یصنعون، ان کے بارے میں، باتوں کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ جناب سوال۔ وعلیکم السلام۔ Kindly can you narrate 4 basic teachings of morality that were ingrained in us when we were only spiritual beings before giving this life?
of test and trial, which we all accepted and had in the back of our memory lane. And for reminder of that consent, God had sent prophets and divine scripture for all of us to keep remembrance of that consent and moral acknowledgement. Memory lane में नहीं है, memory lane में हमारे नहीं है, البتہ ہمارے نیچر میں embedded ہے, انگرینڈ ہے. اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہو ان بریف تو آپ دیکھیں سورہ نمبر 16 میں 16 النحل, اور آپ نے اگر اس کو دیکھنا ہو ان ڈیٹیل تو آپ دیکھیں سورہ نمبر 17 میں, یعنی بنی اسرائیل. میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ قرآن کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں, تو سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل کے جوڑا جوڑا ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں جو موریلٹی کی بنیادیں ہیں سورہ نحل میں ان کو مختصر بیان کیا گیا ہے, اور وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 90 ہے, اور بنی اسرائیل میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا گیا ہے 17 سورہ ورسز 22 to 39. تو آپ نے مختصر پوچھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات آپ دیکھیں, ان اللہ یامر بالعدل, اللہ نے تمہیں حکم دیا, وہ حکم دیتا ہے تمہیں انصاف کا. یعنی یہ ہمارے اندر انگرینڈ ہے, اتنا انگرینڈ ہے کہ اگر ہم اپنی فطرت پر ٹھیک ہیں, فطرت پر ٹھیک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے غلط رویے سے اپنی فطرت بگاڑی نہیں ہے, تو ہم انصاف چاہتے ہیں اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی, اور اگر کسی کے خلاف ناانصافی ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے. یہ ایک ہماری نیچر ہے, ورنہ بندہ کہ یار مجھے کیا پرواہ یار, سو واٹ, آئی مین کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہاؤ وائی شوڈ آئی بادر, مجھے تو اپنی زندگی پر فوکس کرنا چاہیے. بل احسان, حسن سلوک, یعنی ہماری نیچر میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ انصاف سے آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اور رشتہ داروں کو جو غریب ہیں ان کی مدد کریں. اگر کسی کے پاس کم ہے, میرے پاس زیادہ ہے, تو میری فطرت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ میں اس کو دوں, مدد کروں اس کی. وَيَنْهَا, یہ تو پازیٹیو ہے, اور نیگیٹیولی ینہا عن الفحشاء, اس نے روکا ہم کو فحش چیزوں سے, بے حیائی سے, پہلے ہی دن سے, آدم و حوا علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد سے. والمنکر, اور ان چیزوں سے کہ جو بری ہیں, بہت سی ایسی چیزیں جن کو کہ ہم دیکھتے ہیں ہم کو برا لگتا ہے, اس میں سبھی کچھ آ جاتا ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, وغیرہ وغیرہ. والبغی, اور زیادتی, سرکشی, دوسروں کے اوپر دست درازی. یعظکم لعلکم تذکرون, وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو. سو یہ سب چیزیں ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ ہم تمہاری لرننگ کرتے ہیں, بلکہ یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے تمہارے اندر موجود ہیں. بعض اوقات ماحول کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سو جاتی ہیں, وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہیں. I don't understand why there seems to be a unanimous push by masjid and imams that Laylatul Qadr is surely the 27th night. پتہ نہیں, I don't know, وہ کچھ ایک آدھ حدیث میں شاید اس طرح کا بیان بعض صحابہ کا گمان ہے, ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کا آغاز ایک رات میں ہوا, جس کے بعد میں آپ کو سورہ قدر سے اور سورہ دخان سے معلوم ہوا کہ وہ قدر کی رات ہے, وہ مبارک رات ہے. تو انہوں نے ہی لکڈ بیک اور اندازہ کیا کہ یہ رات کون سی ہوگی. تو
معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ آپ نے اس کے لیے کوششیں کی، پہلے اعتکاف کیا پہلے 10 راتوں میں، کیونکہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ رمضان کی راتیں ہیں، راتوں میں سے کوئی رات ہے، کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر اگلی 10 راتوں میں اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں آخری 10 راتوں میں، سو ہی ریکالڈ کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تھا۔ پروبیبلی یہ بھی پھر آپ کو یاد آ گیا کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ اس کے بعد بس محض قیاس ہے، اور مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں، کچھ لوگ اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پر بھی بیان کرتے ہیں۔ سو ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ایک رات مل جائے بس کافی ہو۔ How one is to excel in the pursuits of life, like career, business, profession, inventions, and innovations, if the focus is simply akhirat, somehow these two seem to be two different paths. نہیں، یہ اصل میں دین اور آخرت رخی زندگی کے کو صحیح طرح سے ایکسپلین نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اور اس کی ان صلاحیتوں میں ایکسل کرنے کی جو پوٹینشل ہے وہ موجود ہے، اور اپرچونٹیز بھی موجود ہیں۔ سو کسی کو دین سیکھنے میں ایک شغف ہوتا ہے، اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی بزنس میں آگے بڑھتا ہے، اس کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر اس کے لیے پوٹینشل بھی ہے، ایپٹیچیوڈ بھی ہے۔ لائک وائز کوئی سائنٹسٹ بننے میں اپنے اندر ایک پوٹینشل محسوس کرتا ہے کہ وہ ایکسل کرے، آرٹسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سے کوئی چیز بھی غلط نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو کنڈیمنیبل ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو، ہر پروفیشن کو، ہر فیلڈ کو انکریج کیا گیا ہے، پرووائڈیڈ دو اس میں کنڈیشنز ہیں۔ ایک تو ان میں کوئی اخلاقی قباحت نہ ہو، یعنی کسی پروفیشن میں اور پروفیشن کو پرسو کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جو غیر اخلاقی ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، کسی پروفیشن کو، کسی فیلڈ کو اختیار کرتے ہوئے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی جائے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مورل پرنسپلز کو وائلیٹ نہ کیا جائے اور اللہ کے دین کو نہ چھوڑا جائے۔ آپ لیبارٹری میں ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کس پر؟ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا پر۔ واٹس رانگ ان اٹ؟ یہ تو بڑی ایک زبردست ایک اللہ کو یاد کرنے اور اس کے قریب آنے کا ایک طریقہ ہے، مگر خدا کو اگنور کر کے نہیں، بلکہ اس سب میں خدا کی نشانیاں دیکھتے ہوئے۔ نماز آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ آپ لیبارٹری میں ہیں اور آپ لمبے لمبے تجربے کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو اس کو توڑنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے بندوں کے حقوق اگنور نہیں کرنے، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا کہ جی میں اب کسی اور سائنٹسٹ کے ساتھ میں ان کمپٹیشن ہوں تو میں انفیئر ہو جاؤں گا۔ آپ نے بے حیائی نہیں کرنی، آپ نے متعصب نہیں ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مولوی بن جائیں اور آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور آپ بس اللہ اللہ کریں۔ جس کے پاس اس کے لیے ٹائم ہے وہ ضرور کرے، مگر دوسرے پروفیشن، سارے کے سارے پروفیشنز
میں گزارش کروں وداؤٹ ایگزیجریشن، سوائے اس کے کہ کسی پروفیشن کے اندر یا تو خود کوئی ایسی قباحت ہے جو اخلاقی ہے، یا اس کو کرتے ہوئے آپ کو ایسا کام کریں، تو اس کو ظاہر ہے آپ کو اوائڈ کرنا ہے۔ اور ایک اور بات میں کر دوں، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی بزنس مین ہے، جو آرٹسٹ ہے، جو اپنے پروفیشن میں ایکسل کر رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی پسندیدہ ہے جتنا کوئی دین کا عالم ہے، پرووائڈڈ کہ وہ اللہ کو یاد کرے، وہ آخرت رخی زندگی اختیار کرے اور اپنے فیلڈ میں ایکسلنس کو حاصل کرے۔ اور اس ایکسلنس کو حاصل کیے بغیر سچی بات ہے کہ اپنی فیلڈ میں بندہ اللہ کا بندہ بن نہیں سکتا، یعنی اس نے کوئی دین کو سمجھنے میں کوئی اس کو پرابلم ہے۔ آخر کوئی وجہ تھی نا کہ ہمارے پہلے دور میں بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ بنے، ان کی دینداری نے، ان کی آخرت رخی اپروچ نے ان کو بڑے سائنٹسٹ بننے سے نہیں روکا۔ یہ اصل میں ہمارے ہاں دین کی پریزنٹیشن کی کچھ انفارچونیٹ مشکلات ہیں، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یا آپ معلوم بن جائیں یا پھر آپ دنیا اختیار کریں، کوئی درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ "50 school girls were killed by the Taliban in Kabul. This was in the Shia Hazara area. They are killing our innocent Shia brothers and sisters. How can such people be so ruthless and cruel? We cannot call them Muslims." آخری بات چھوڑ دیں، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ ہم نے کسی کو مسلمان یا غیر مسلم قرار دے کے کیا لینا؟ لیکن اگر یہ خبر صحیح ہے تو بھائی بہت ہی تکلیف دہ ہے، دل دہلا دینے والی ہے۔ آدمی سے اگر گاڑی چلاتے ہوئے یا ویسے کوئی کتا بلی مر جائے، کوئی چڑیا مر جائے، تو آدمی کا دل بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ انسانوں کو، بچیوں کو مارنا تو ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن آج ہی ہم نے پڑھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ انسان ناانصافی کرتا ہے اور اس پر اڑ جاتا ہے، جس کے بعد انسان کے اندر جو برائی کرنے کے بعد دل کے نرم ہونے کا ایک امکان ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا نیریٹیوز، اور یہ جو پوائنٹس آف ویو ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، ظالم ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ فلاں فرقہ کافر ہے، بس آپ نے لفظ کافر بولا، پھر قرآن پڑھ لیا، قرآن آپ کے اندر کافروں کے خلاف دشمنی پیدا کرے گا، کیونکہ کافر ہے ہی وہ جو آخری حد کا مجرم ہے، اور وہ جو غیر مسلم ہیں یا آپ سے مختلف پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ بس آپ سے مختلف ہیں، ان کے بارے میں تو اللہ کا آپ کے لیے جو حکم ہے وہ آج ہم نے زوردار طریقے سے پڑھ لیا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی اس بات کی طرف نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ترین ہے۔ So it's very, very unfortunate. Can you name any country where there is insaf for each and every one, poor or rich, without discrimination? In our society, money, it seems to be the way to get judged. دیکھیے، میں تو اس کا درس دے ہی نہیں رہا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کن کن ممالک میں یہ انصاف ہے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن کو پڑھ کے ایک تو یہ رویہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے کہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کا کتنا برا حال ہے۔ لیکن ایک دوسرا جذبہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ
ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنے اس پر پورا اتر رہے ہیں اور ہم اپنی سوسائٹی کو ریفارم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے. حالات تو بہت برے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھیر نگری ہے. یعنی ہمارے ملک میں بہت گڑبڑ ہے، اس کی داستانیں تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں. بڑے عظیم لوگ بھی ہیں اور سوسائٹی انہی کی بنیاد پر چل رہی ہے. کیسے کیسے غیر معمولی کام ہو رہے ہیں. میں تو ہمیشہ رشک کرتا ہوں، ظاہرہ ایدی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر ہمارا جو مثال کے طور پر اخوت کا جو ایک ہے پروجیکٹ پچھلے 20 سال سے، ڈاکٹر ثاقب کیا کام کر رہے ہیں غیر معمولی اور بے لوس اللہ کی خاطر، امجد ثاقب صاحب. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، جسٹ ون نیم کیم ٹو مائی مائنڈ. تو جہاں یہ اصل میں دیکھیں، یہ زندگی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کو اپرچونٹی دے گا، ان کو آزادی دے گا. اس آزادی کو لوگ غلط بھی استعمال کریں گے، صحیح بھی استعمال کریں گے. ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں بڑے غیر معمولی لوگ ہیں، بلکہ یہ ہم سے کہیں بہتر لوگ ہیں، مگر انہی میں وہ درندے ہیں جنہوں نے بمباری کی عراق پہ، یعنی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جانیں لے لی انہوں نے، اور ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. یعنی آپ سوچئے کہ کوئی درندگی کی انتہا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں، اسرائیل ہے، اسرائیل کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑے اعلیٰ لوگ بھی ہیں اور نہایت ہی گھٹیا لوگ ہیں، اتنے درندے لوگ ہیں. ہمارے مسلمانوں میں بھی ہیں. سو یعنی گاڈ ہیز بین ٹرو ٹو ہز پرومس. اس نے دنیا میں آزادی دی اور اس نے ہم سب کا امتحان لیا ہے. فرشتوں کا وہ خدشہ بھی ٹھیک ہو گیا اور اللہ کا جواب بھی ٹھیک ہو گیا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے کہ لوگ زمین میں فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، لیکن یہ بھی تو دیکھو، یہ لوگ بھی تو ہیں جن کا تعارف آدم علیہ السلام سے کرایا، کے ذریعے سے کرایا اور فرشتوں کو کرایا، اور فرشتوں نے کہا جی اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. From yesterday's lecture, allowing Muslim men to marry Momin women from Ahl Kitab, it appears that Muslim women are allowed to do the same. This is a very relevant issue in the West. جی میرا بھی یہی خیال ہے. اگر کوئی خاتون ہے مسلمان اور کوئی مرد ہے کہ جو نہ اس میں بہرہ روی ہے، زناکاری نہیں ہے، اور وہ ایک خدا کو مانتا ہے، تو میں پہلے نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے. تزکیہ is one's alertness of conscience which comes into play at the slightest of our mistakes. That is an amazing mechanism within. Actually یہ تقویٰ ہے. تزکیہ تو اس تقوی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں. تزکیہ ہے پاکیزگی، پیوریفیکیشن. جب آپ تقوی کے نتیجے میں اپنے آپ کو برائی سے روکتے ہیں، اور اگر برائی ہوتی ہے تو آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا، تو آپ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. یعنی آپ کے اندر جو برائی کا رجحان ہے وہ کم ہوتا ہے، نیکی کا رجحان بڑھتا ہے، اور آپ کے اندر جو اخلاق میں اور جو روحانیت میں اللہ کے ساتھ تعلق میں پوٹینشل ہے، اس کو پھر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایکسلنس کا موقع ملتا ہے. اس پروسیس کا نام ہے تزکیہ، یعنی پاکیزگی، پیوریفیکیشن اور پروگریس، ڈیولپمنٹ، ایکسلنس. کس میں؟ اخلاق میں اور روحانیت میں. سو اس تزکیے کا، پیوریفیکیشن کا اور
آگے بڑھنے کا ایک منیمم لیول ہے جس پر اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے. یہی بنیاد ہے. قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. Sometimes we feel dislike, in fact loath for someone after knowing that their point of views or some affiliation, and for someone we feel love and respect though knowing their flaws, but still we always feel blind to their misdeeds. کمزوری ہے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. جس کو پہلے تو لے لیں جس کے خیالات ڈفرینٹ ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہو، تو ہمیں تو اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. نفرت کیسے ہوگی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ جذباتی پازیٹیو لگاؤ ہے اس نے دوسروں کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے. یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے کہ ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے بعض مذہبی شخصیات کے ساتھ اور وہ دوسروں کے بارے میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں. بھئی نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ برائی سے نفرت ہو سکتی ہے، برے نظریات سے نفرت ہو سکتی ہے. بندے سے نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ بندے سے نفرت تو اس وقت ہو کہ جب آپ کو یقین ہو کہ وہ جان بوجھ کر رہا ہے. اور کسی شخص کے ساتھ ایسا پازیٹیو تعلق بن جائے کہ اس کی برائی بھی آپ اگنور کر دیں، یہ کیوں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس نے میسمرائز کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی انصاف کی حس دب گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں، آپ انڈاکٹرینیٹ ہو گئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صرف انہی کو سن رہے ہیں، آپ کسی اور کو نہیں سن رہے. تو ہم نے تو آج جو چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں انصاف کرنا ہے. انصاف کریں گے تو آپ یقین جانیں کہ نفرت نہیں ہوگی. پھر آپ جج کریں گے، آپ فیئر ہوں گے، آپ ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو کو سنیں گے. یہی تو ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں ٹیکے لگ گئے ہیں فرقہ واریت کے. خاندانوں میں ایک خاص گروپ کے ساتھ، دوستوں میں خاص گروپ کے ساتھ شامل ہونے کے نتیجے میں ایک ٹیکہ لگ جاتا ہے، پھر آدمی اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسی پوائنٹ آف ویو کا. سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے. Allah will forgive your wrongdoings, but what happens to people who hurt others, do not ask forgiveness from them. What will happen to their good amal? یہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے نا ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہ کیا انہوں نے ان کی زیادتی کو دور کرنے کے لیے ایک جینون ایفرٹ کی، ان سے معافی مانگی، ان کو کمپنسیٹ کیا. نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہے انہی سے پوچھیں گے اور وہ فیصلہ کریں گے. لیکن وہ فیصلہ کرنے میں خدا نہیں بن جائیں گے. اگر تو ان کی توبہ جینون ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل میں ڈال دیں گے کہ ان کو معاف کر دیں. لیکن اگر ان کے اندر توبہ جینون نہیں ہوگی تو پھر ان کو معافی نہیں ملے گی. ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ خوشی یا غم جیسے شادی موت پر ایک دوسرے یہاں جا کے کچھ رقم دیا کرتے ہیں. کیا ایک ایمان والے کو اس کی پہل کرنی چاہیے، یہ اس سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ معاشرے کے کچھ نارمز ہوتے ہیں. نارمز بعض اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض برے بھی ہوتے ہیں. کہیں شادی ہوئی ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، بات سمجھ میں تو آتی ہے کہ ان کا اتنا خرچہ ہوا ہے تو ہم بھی ان کو دے دیں. اس میں اب ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہو گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا دیا تھا، ہمیں ان کو اتنا دینا ہے. وہ مجھے کبھی سمجھ میں آتی کہ یہ کیا چکر ہے، مگر یہ ڈومینیٹ ہو جاتی ہے چیز. موت کے وقت بھی پیسے دیتے ہیں، یا مطلب اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی بریڈ ارنر وہ فوت ہو گیا ہے جو کماتا ہے اور آپ جا کے دیتے ہیں تو یعنی اس سے ظاہر ہے کہ ان کی کچھ ہیلپ ہو جاتی ہے. سو یہ
یہ رسوم ہیں، اس میں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں ضرور شامل ہوں، اس کی اچھے مقصد کے تحت آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ ایک غلط رسم ہے تو کوائٹلی وڈرا کریں، کوئی بہت زیادہ واویلہ نہ کریں، اس لیے کہ رسمیں بہت ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے لوگوں کے بڑے جذبات وابستہ ہوتے ہیں، تو آدمی کو صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ ریفارم کرنا چاہیے۔ جی اگر 27ویں ہے تو پھر تو ظاہر ہے مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ وانٹیڈ ٹو نو وچ ان ڈائلاگ ود 4 things or challenges from God during our creation۔ یہ تو بھائی حمزہ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یس، رسپانسبلٹی بالکل صحیح ہے، ٹو بی فیئر ٹو آل ان آل افیئرس۔ یقیناً یہ مسئلہ ہے، ہم لوگ تو اس میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ اس میں بھی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں فیل ہو جاتا ہوں۔ وہ مولانا وحید الدین خان، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ابھی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی، ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ اللہ اکبر کہنے کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب وہ ہے کہ جو بعض مسلمان لیتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور تم چھوٹے ہو، اور ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں۔ تو یہ ہمیشہ دیکھتے ہوئے آدمی کو اپنی طرف رخ کرنا چاہیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اصلاح ہوگی، اور ہماری اصلاح ہوگی تو ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکیں گے۔ جب ہم رخ دوسری طرف کرتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی، سو مجھے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور بار بار اپنے رویوں کو ریویو کرنا ہے۔ حقیقت میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔